السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ رضیہ خالہ نے امی سے کہا، تم اپنی ضد چھوڑ دو، سمینہ کی عمر نکلی جا رہی ہے، وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، وہ آخر کب تک ہر چیز کے لیے ترس ترس کر زندگی کاٹے؟ اس کے سامنے اس کی بھاوجیں رنگ رلیاں منائیں اور وہ خاموش بیٹھی رہے؟ جس احساس تنہائی سے وہ دوچار ہے، تم کو اس کا اندازہ ہے کہ نہیں؟ رضیہ خالہ نے آخری حربہ استعمال کیا اور امی نے زچ ہو کر کہا، اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ہی یہی ہے، اس کو ہنسنے بولنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ شام کو آخر ناجیہ اور روسا باہر جاتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی کسی کے ساتھ گھل مل کر نہیں بیٹھتی۔ وہ لاکھ بلاتی ہیں مگر ان کے دماغ ہی نہیں ملتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی ایسا ہنسے بولے جس کی تمہاری بہویں عادی ہیں۔ بہرحال سوچ لو، گھرانہ اور لڑکا ایسا نہیں ہے جس کو تم آسانی سے ہاتھ سے جانے دو۔ انہوں نے امی کو دوبارہ سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہوئے کہا۔ اور 8-10 دن بعد جب رضیہ خالہ نے امی سے کہا، کیا سوچا ہے تم نے سمینہ کے متعلق؟ کیا جواب دوں ان لوگوں کو؟ میں کیا بتاؤں، تم ہی بہتر سمجھتی ہو، حالات تمہارے سامنے ہی ہیں۔ میری مانو تو ہاتھ پیلے کر دو۔ تم ہی پیلے کر دو، آخر خالہ ہو، میں نے کب تم کو شادی سے روکا ہے؟ میری تو گرہ میں درہم نہیں ہے۔ امی نے اس طرح ہنس کر کہا جیسے بات مذاق میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے بعید نہیں ہے، اپنی آئی پر آ گئی تو کر ہی دوں گی، سمجھی؟ انہوں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا اور امی نے کہا، بھائی میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر سمینہ چاہے تو ریحان کے ساتھ شادی کر لے، اور کرنے والے کر ہی لیتے ہیں۔ ارے تم نے تو بالکل بے غیرتی کا برقع اوڑھ لیا ہے، تمہارا منہ ہے یا کوئی اور چیز؟ حد کر دی تم نے۔ تم تو یہی چاہتی ہو کہ جیسی ناجیہ اور عروسہ ہیں ویسی ہی دنیا کی سب لڑکیاں ہو جائیں۔ غرض کہ انہوں نے بھی امی کو ہنس ہنس کر اچھی خاصی سلواتیں سنا دیں، اور ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود یہ بیل منڈے نہ چڑھی۔ اب امی کا طرز عمل، ان کی ذہنیت میرے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ اب میرے آگے دو ہی راستے تھے، یا تو کہیں سے جائز و ناجائز طور سے گھر میں دھن برسا دوں، یا پھر ان سب کے خلاف مرضی اپنی خوشی سے جہاں چاہے شادی کر لوں اور ان میں سے کسی پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میرے لیے دونوں راستے مشکل تھے، بلکہ ناممکن تھے۔ اس لیے میں نے اس دوراہے کو چھوڑ کر پھر خاموشی کے ساتھ فیکٹری میں اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا۔ پر جو دل پر گزرتی رہی۔ ایک دن جب میں بس اسٹاپ سے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں نوشینہ اور نادرہ مل گئیں۔ ان سے میری مٹبھیڑ اکثر ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے مجھے خاص طور پر روکا اور کہا، سمینہ تم تو دیکھ کر بھی اتنی تیز تیز ہو جاتی ہو کہ ہم تم کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ذرا رکو تو صحیح۔ اور میں رک کر ان کی بات سننے لگی۔ مدتیں گزر گئیں، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ آج شام کو نوشینہ کے یہاں آ جاؤ، ملیں گے، باتیں کریں گے۔ اچھا دیکھوں گی، میں نے کہا۔ تم ہمیشہ ٹال جاتی ہو، آج تم کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اچھا آ جاؤں گی، لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ تم مجھے کہیں باہر نہیں لے جاؤ گی اور نہ کسی سے ملنے پر مجبور کرو گی۔ منظور؟ اچھا تو پھر میں آ جاؤں گی، میں نے کہا، اور نادرہ نے کہا، ان کو گھر سے لے آنا، چند گدیوں کے بعد تو مکان ہے۔ اور اس کے بعد میں واپس آنے کے لیے مڑی تو نوشینہ نے کہا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں گھر پہنچی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر انہوں نے کیوں بلایا ہے؟ اب کون سی نئی عنایت مجھ پر ہونے والی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ لیکن وعدہ کر چکی تھی، اور پھر گھر کے ماحول سے بھی اکتائی ہوئی تھی، اس لیے امی سے کہا کہ میں نوشینہ کے یہاں جا رہی ہوں۔ جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ تم تو مجھ سے یوں پوچھتی ہو جیسے تمہارے آنے جانے پر کوئی پابندی ہے۔ ان کے جواب پر میں خاموش ہو گئی، اور اس کی تہ میں جو تلخی تھی اس کو دیر تک محسوس کرتی رہی۔ اور تھوڑی دیر بعد واقعی نوشینہ آ گئی، حالانکہ مجھے توقع نہیں تھی، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، جہاں نادرہ واقعی میرا انتظار کر رہی تھی اور نوشینہ کی اماں گھر سے باہر کسی کام سے گئی تھیں۔
نادرا کی بانچیں مجھے دیکھتے ہی کھل گئیں. ہنس کر بولی, کہاں رہ گئی تھی مینا؟ بہت دنوں بعد نظر آئیں. مجھے اپنے اس مختصر سے نام کے ساتھ بہت ساری باتیں یاد آئیں جن میں تلخیاں بھی شامل تھیں, لیکن مسکرا کر جواب دیا, کام سے فرصت ہی نہیں ملتی. صبح کی نکلی شام کو گھر لوٹتی ہوں. اور تمہارا اس سڑی ہوئی فیکٹری کو چھوڑ کر باہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اس نے مزید وار کیا اور میں نے کہا, باہر سے کیا مراد ہے؟ کیا سڑکوں پر نکل آؤں؟ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ تمہیں کیا کسی اور جگہ کام نہیں ملتا؟ مل سکتا ہے, مگر اب اس جگہ اور اس ماحول کی میں عادی ہو چکی ہوں. یہ اور بات ہے کہ یہاں کے اوقات کار کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں ملتی. تم کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ فرصت نام کی کوئی چیز ہی تمہارے پاس نہیں ہے, اور تمہاری بھاوجوں کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں فرصت ہی فرصت ہے. نوشینہ نے ہنس کر تانا دیا. ہاں, ان کی دنیا اور ہے, میری دنیا اور ہے. وہ اس سرے پر ہیں تو میں اس سرے پر. اس کے بعد بات آگے بڑھی اور ان دونوں نے ہمارے گھر کے رتی رتی رائے حالات بتا دیے. پہلے تو مجھے ذرا سا تعجب ہوا. اس کے بعد میرے ذہن میں آ گیا کہ فریدہ, ناجیہ اور عروسہ نوشینہ اور ہارون سبھی ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں, کوئی کسی سے بیگانہ نہیں ہے. وہ دیر تک میرے گھریلو حالات پر افسوس کرتی رہی. اس کے بعد نوشینہ نے کہا, اور تمہاری شادی کا مرحلہ کس نوبت پر ہے؟ کسی میں نہیں, میں نے آہستہ سے کہا. اور ہاں, وہ اختر بھائی کیا ہوئے جن کے پیچھے تم نے سب کو چھوڑا؟ اچھی بھلی ہستی کھیلتی زندگی کو خواہ مخواہ روگ لگایا, اور وہ ہیں کہ لندن میں گلچھڑے اڑا رہے ہیں. نوشینہ نے ہنس کر کہا, اور میرے دل پر ایک زبردست چوٹ لگی. میں نے تقریباً چیخ کر کہا, کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف ظاہر ہے, دیکھو نا, وہ تو وہاں خوش و خرم ہے, تم یہاں مفت میں گھلی جا رہی ہو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہ جب تک نہ آئیں گے نہ تم ہنسو گی, نہ بولو گی, نہ سینما جاؤ گی, نہ پکچر دیکھو گی. کیا بکواس کر رہی ہو نوشینہ؟ کیا تم کو میری عادت معلوم نہیں ہے؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا. ہاں معلوم ہے, لیکن اتنی گوشہ نشیں تو تم پہلے کبھی نہ تھی. اور ایک میں کیا, ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ سمینہ نے بیکار میں اپنا یہ حلیہ بنا رکھا ہے. پردیس جانے والے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ لوٹ کر آنے کے بعد کتنا بدل جائے. اور اب تو وہ وہیں شادی کریں گے یا پھر لبنا بازی کے پیچھے وقت ضائع کریں گے. تم دیکھ لینا, میری آج کی بات یاد رکھو, اس نے بڑے وثوق سے کہا. وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں اپنی مرضی کی, میں نے افسردگی سے جواب دیا. اس دنیا میں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, لیکن زندگی بڑی مختصر ہے, اتنی مختصر کہ اس کا اندازہ مشکل ہے. اور پھر ہنسنے کھیلنے کے دن تو چند ہی ہوتے ہیں. اگر انسان اس میں بھی جوگ لے کر بیٹھ جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. خیر چھوڑو ان باتوں کو, یہ بتاؤ کہ ریحان کا کیا ہوا؟ ایک زمانے میں ان سے تمہاری بڑی پینگیں بڑھ رہی تھیں. نادرا نے نوشینہ کی بات کاٹ کر کہا. ہاں, وہ نہایت مخلص اور نیک انسان ہے, اس کی دوستی کی میں قدر کرتی ہوں, میں نے جھینپ کر کہا. اور اس قدر دانی کے جملے میں وہ ادھر منہ کیے بیٹھا ہے اور تم ادھر منہ کیے بیٹھی ہو, نادرا نے کہا. پھر اور کیا کروں, جب ملاقات ہو جاتی ہے تو مل لیتی ہوں. نہ جانے اللہ نے تم کو کس مٹی کا بنایا ہے, آخر تم انسان ہو یا پتھر؟ نوشینہ نے جھنجھلا کر کہا. ہاں, میں پتھر ہوں, اور مجھے احساس ہے کہ غریب اور شریف آدمی کو نہ تو لڑکیاں سیر و تفریح کے لیے پسند کرتی ہیں اور نہ لڑکی والے اس کو بیٹی دینا پسند کرتے ہیں, میں نے جل کر کہا. ٹھیک کرتے ہیں, اور سوچو تو صحیح, پیسے کے بغیر دنیا میں رکھا ہی کیا ہے. اور تم تو ان لڑکیوں میں سے ہو جو آئی ہوئی لکشمی کو خواہ مخواہ ٹھکرا دیں. قسم سے اگر ہمارا ساتھ دیتی ہوتی تو ایک سے ایک کپڑا پہنتی, ایک سے ایک عمدہ ہوٹل میں کھانا کھاتی اور خوش رہتی. آخر تم کب تک کولو کا بیل بنی ہوئی ایک ہی دائرے میں چکر لگاتی رہو گی؟ تو پھر میں کیا کروں؟ اس خول سے باہر نکلو, دنیا دیکھو. اور اب تو تمہارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تم کو اپنی امی کی پریشانی کا احساس نہیں ہے؟ کیا کہا؟ مجھے اور امی کی پریشانی کا احساس نہیں ہے؟ میں نے غصے سے کہا. ہوتا تو اس طرح منہ بسورے کونے میں نہ پڑی رہتی, تنخواہ سے زائد 4 پیسے کما کر ان کے ہاتھ میں رکھتی,
خود اچھا پہنتی، اچھا کھاتی اور ان کا دل خوش کرتی۔ آخر ہم لوگ بھی تو ہیں، کون سا دھن برس رہا ہے ہمارے گھر میں، لیکن 4 آدمیوں میں عزت سے بیٹھتے تو ہیں۔ گھر کی چاہے جو حالت ہو، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم غریب ہیں۔ اور ہاں، میں تم کو یہ بتانا بھول گئی کہ گزشتہ دنوں میں ہمیں کتنی اچھی اچھی چیزیں ملی ہیں۔ اس کے بعد نوشینہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور بہترین کپڑے، دوپٹے، سنگھار کا سامان، بروچز اور اسی قسم کا دوسری چھوٹی موٹی بے شمار اشیاء دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہر لڑکی کے لیے ان چیزوں میں بے پناہ کشش ہوتی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے میں للچا کر رہ گئی، غرض کہ وہ بڑی دیر تک مجھے سبز باغ دکھاتی رہی۔ اس کے بعد میری ملازمت اور گھر کے مالی حالات اور مشکلات کا بھیانک نقشہ کھینچ کر بولی، سمینہ اب بھی کچھ نہیں گیا ہے، تم فیکٹری کا کام چھوڑو، ہم تم کو پھر کسی اچھی پوسٹ پر رکھوا دیں گے، کوئی پوزیشن تو ہوگی تمہاری، ورنہ تم نے اس فیکٹری میں ملازمت جاری رکھی تو یاد رکھو کہ مالی مشکلات کی اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکو گی۔ سوچو تو صحیح، بیچارے خسرو اور پرویز کب تک یہ قرض ادا کرتے رہیں گے؟ کل بال بچے والے ہوں گے تو اور زیادہ اخراجات بڑھیں گے، اور چلو مان لیا کہ وہ اس رقم کو معاف بھی کروا لیں تو تم کو کب تک گھٹنے سے ٹیک لگائے بیٹھے رہیں گے؟ آخر تمہارا گھر بھی کبھی آباد ہوگا یا نہیں؟ میری دنیا میں صرف یہی ایک تمنا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، جہاں میں اپنے رفیق حیات کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر سکوں۔ میں نے پہلی بار ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تمہاری کیا، ہر لڑکی کی یہی آرزو ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس آرزو کی تکمیل کے لیے دنیا چھوڑ دو، کونے میں سوگ لے کر پڑ جاؤ۔ آخر ہم لوگ بھی تو ہیں، جب باہر نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ضرور مل جائے گا، اور مل ہی جاتا ہے، دنیا میں مردوں کا کال تو نہیں ہے، نوشینہ نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ اور چلو نہ بھی ملے تو کیا غم ہے، ہم اپنی زندگی تو ہنس بول کر کاٹ رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، نہ گھر کا بکھیڑا، نہ کسی کی ذمہ داری۔ نوشینہ کے بعد نادرا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہتی ہو، مگر اس کے لیے بھی آدمی میں ذاتی صلاحیت چاہیے۔ میری طرح کی لڑکیاں اگر گھومنے نکلیں گی تو کہیں راستہ بھول جائیں گی اور پھر کبھی اپنے گھر نہیں پہنچ سکیں گی۔ میں نے جواب دیا، احمق ہو، محبت سبھی کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح جان کو روک کوئی نہیں لگاتا۔ اختر نے تم سے بے وفائی کی، دھوکہ دیا، تم اس کا انتقام اوروں سے لو۔ مثالی محبت، رومانی عشق، وفا کا تصور، نسوانیت کا غیر معمولی خیال، یہ سب پرانی اور فرسودہ باتیں ہیں جن کے جال میں مردوں نے عورت کو پھنسا کر بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اگر ان کو اپنی زندگی میں لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر کر وقت گزارنے کا حق ہے تو ہم کو بھی اختیار ہے کہ چند لمحوں کے لیے ہنس بول لیں۔ آخر اس میں ہمارا نقصان ہی کیا ہے؟ ایک تو وہ ہم سے دامن چھڑا کر چلے جائیں، دوسرے ہم احمق کے انہی کے نام کی مالا جپے جائیں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ بنو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور جوانی تو بس ہوا کا ایک دل فریب جھونکا ہے، اس میں اگر انسان عیش نہ کرے تو کب کرے؟ چلو ختم کرو اپنا سوگ اور کل سے ہمارے ساتھ رہو، خود خوش رہو اور دوسروں کو خوش رکھو۔ غرض کہ میں جب تک وہاں بیٹھی رہی، نادرا اور نوشینہ مجھے یہی پٹی پڑھاتی رہی اور میں سب کچھ سنتی رہی، ان کی بات پر غور کرتی رہی۔ اختر بھائی سے مایوسی کے بعد میرے لیے الجھنیں بڑھ چکی تھیں، کیونکہ اب میری خاموشی، گوشہ نشینی اور کم آفریں کو الفت کی ناکامی کا نام دیا جا رہا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ الفت کی ناکامی سے زیادہ یہ باتیں میرے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک تھیں۔ جب میں گھر واپس آئی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ بھیا اور بھائی جان کے کمروں میں بدستور محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ میں الجھے ہوئے دماغ اور پراگندہ ذہن کے ساتھ اپنے کمرے کی کوٹری کی طرف جانے کے بجائے باورچی خانے کی طرف چلی تو امی نے کہا، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کہیں کھانے پر گئی ہو، انہوں نے تعجب سے کہا۔ وہ گھر میں تھی، اسی لیے میں چلی گئی تھی، ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جاتی۔ ہاں، ان کے ساتھ باہر نہیں جاتی، بھاوجوں کے ساتھ گھر میں نہیں بیٹھتی، پھر نہ جانے تو نے کیا سوچا ہے اور تو کیا کرنے والی ہے؟ امی نے عجیب انداز میں کہا، اور میں ان کی بات سنی انسنی کر کے
باورچی خانے میں گئی اور وہاں صبح کا کھانا رکھا ہوا دیکھ کر میری طبیعت جل گئی، لیکن امی سے بات بالکل دوسرے انداز میں کی اور کہا، امی آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں۔ ہاں خیر کھانا تو نہیں کھایا لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے، ویسے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، انہوں نے رک رک کر جواب دیا، اور میں سمجھ گئی کہ شام کی چائے پر انہوں نے ضرور مٹھائی اور پھل کھائے ہوں گے جو بقول ان کے بھیا اور بھائی جان زبردستی ان کو کھلا دیتے ہیں۔ میں نے الٹے سیدھے 2-4 لقمے کھائے، باہر نکلی، پانی لینے گئی تو بھائی جان نے دیکھ کر کہا، کہاں تھی سمینا؟ آج میں بڑی اچھی مٹھائی لایا تھا اور نمکین سموسوں کا تو جواب ہی نہیں تھا، دیکھنا ذرا عروسا، کچھ ہو تو سمینا کو دے دو۔ جانے کیوں ان کی یہ بات مجھے بہت بری لگی، اور قبل اس کے وہاں سے عروسا یہ کہتی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے خود ہی کہا، میں نے کھانا کھا لیا، اب بھوک نہیں ہے، اور میرے اندازے کے مطابق واقعی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے رکھا تو تھا، شاید ناجیہ نے ختم کر دیا۔ میں ان باتوں کی عادی تھی، ہر بار دل پر چوٹ لگتی لیکن ہر بار میں برداشت کر لیتی، لیکن آج نہ جانے کیوں دل بھر آیا اور میں اپنے بستر پر آ کر چپ چاپ لیٹ گئی، اور میرے دل میں نوشینہ اور نادرہ کی ایک ایک بات گونجنے لگی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھیں سچ کہہ رہی تھیں، ان کی باتوں میں حقیقت ہے، وہ عملی طور پر زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں اور میں صرف خیالوں کی دنیا بسا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ آخر وہ بھی لڑکیاں ہیں اور میں بھی لڑکی ہوں، وہ جدھر جاتی ہیں ہوائیں مہک جاتی ہیں، اور میں گرمیوں کے موسم میں بھی پاؤڈر کو ترستی ہوں، ان کے کپڑے بڑی بڑی ٹیلرنگ شاپس میں سلتے ہیں اور میں بمشکل سے وقت نکال کر اپنا تن ڈھانپتی ہوں، ان کے پاس بہترین لباس ہیں اور میرے پاس یہی معمولی کپڑے، وہ گاڑیوں میں گھومتی ہیں اور میں گھنٹوں تپتی دھوپ میں بس کے انتظار میں کھڑی رہتی ہوں، پھر خوش وہ ہیں یا میں؟ وہ یقینی کامیاب ہیں اور میں ناکام ہوں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، میں فکروں میں گھری ہوئی ہوں، واقعی وہ دونوں مزے میں ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی باتیں نہیں سوچتی جیسی میں سوچتی ہوں۔ اچھا ہے اگر میں اپنے خیالات بدل لوں، کیا مجھ کو شرافت اور نیکی کا چلن چل کر کچھ نہیں کچھ بھی نہیں، جب دنیا والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں دنیا والوں کے کہنے کی کیوں پرواہ کروں، اور اس دنیا کو جو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ ناجیہ اور عروسا نے جس طرح بھیا اور بھائی جان کو پھانس کر شادی کی، اس کو کون نہیں جانتا، لیکن دنیا نے ان کا کیا بگاڑ لیا، اور تو اور خود امی نے بھی تو ان کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ ایسا گلے لگایا کہ ان کی موجودگی میں پرائی اور اجنبی ہو کر میں رہ گئی۔ نوشینہ اور نادرہ کی زندگی میرے سامنے ہے، گھومتی پھرتی عیش کرتی ہیں، لیکن ان کا کسی نے کیا بگاڑ لیا، دونوں کی مائیں زندہ ہیں، گھرانے عزت والے ہیں، لیکن سب ان کے ٹھاٹ باٹ سے مروب ہیں اور مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں۔ واقعی مجھے بھی زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نئی روشنی کے سانچوں میں ڈھلنا چاہیے، نہیں تو اپنی بھاوجوں سے سبق لینا چاہیے۔ وہ ہماری سب کی مرضی کے خلاف ہمارے بھائیوں سے شادی کر کے بسیں، اور میں ریحان کی اور اس کے گھر والوں کی مرضی کے باوجود صرف امی کی خاطر اپنا گھر نہ بسا سکی۔ مجھے ایک بار پھر پچھتانا پڑا، واقعی مجھے ریحان سے شادی کر لینا چاہیے تھی۔ چند دنوں تک انگلیاں اٹھتی، اس کے بعد یہ غبار بیٹھ جاتا، لوگ خاموش ہو جاتے، میں رات گئے تک جاگتی اور اس ایک ایک بات پر غور کرتی رہی، اور میں نے بڑی حد تک اپنے خیالات ترک کر دیے اور طے کر لیا کہ اب میں نوشینہ اور نادرہ سے ضرور ملا کروں گی، ان کے ساتھ باہر نکلا کروں گی۔ گھر میں تو بھاوجوں کے رشتے نازک ہیں، لیکن یہ دونوں تو میری سہیلیاں ہیں، شاید اس کوچہ گردی میں کوئی انسان ایسا مل جائے جو مجھے ساحل تک لے جائے۔ اس فیصلے کے بعد میرے دل کو قدرے سکون ہو گیا اور میں گہری نیند سو گئی۔ میں ان لڑکیوں میں نہیں تھی جو جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں اور بات کو پچھتاتی ہیں، میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے کی عادی تھی، اس لیے اپنے خیالات کی تبدیلی کے بعد کئی دنوں تک اسی پر غور کرتی رہی اور کسی سے کچھ نہیں کہا سوائے جمیلہ آپا کے، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، لیکن ان سے ایسی بے تکلفی تھی جیسے ہما سے تھی، بلکہ سچ پوچھئے تو اپنے خیالات کو ان سے چھپا رہی تھی۔ اسی لیے ایک دن میں نے فرصت پا کر جمیلہ آپا سے کہا، جمیلہ آپا، میرے گھر کے حالات ناگفتباں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کب تک کولو کے بیل کی طرح کام کرتی رہوں گی، اور میرے ساتھ کی لڑکیاں
نوشینہ اور نادرہ عیش کرتی رہیں گی۔ اور اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے ان سے اپنی اور نوشینہ کی گفتگو اور اپنے بدلتے ہوئے خیالات سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، واقعی جمیلہ آپا، دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو صرف اپنے متعلق سوچتے ہیں، ان کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ میری باتیں بڑے غور سے سنتی رہیں اور پھر بہت گہری سوچ کے بعد بولی، ہاں دنیا میں ایک ڈھنگ یہ بھی ہے زندگی گزارنے کا، لیکن ہر ایک کو یہ گر نہیں آتا۔ انسان سیکھنا چاہے تو سب کچھ سیکھتا ہے، میں نے بڑے وثوق سے کہا، لیکن اس کے لیے بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے سمینہ کہ دنیا بدل سکتی ہے، لیکن تم نہیں بدل سکتی، جمیلہ آپا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا بدلنے کو جب امی میں اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو میں ان کے مقابلے میں بچہ ہی ہوں؟ کیا زمانے کی ہوا مجھے نہیں لگ سکتی؟ کیا زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بہہ کر کہیں سے کہیں نہیں جا سکتی؟ میں نے الٹا ان سے سوال کیا اور وہ حیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگی اور پھر دھیمے سے بولی، مجھے بغیرت بن کر ایک مرتبہ پھر تمہاری امی کے پاس جانا ہوگا، تمہاری شادی کی بات کرنا ہوگی، بلکہ اس پر زور دینا ہوگا۔ کر لیجیے اپنی کوشش، لیکن میری قسمت میں ساحل نہیں ہے، میرے مقدر میں یوں ہی موجوں کے تھپیڑے کھانا ہے، آپ اطمینان رکھیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ تم یہ کیسے کہہ رہی ہو سمینہ؟ میں جانتی ہوں کہ امی مجھے کبھی اپنے گھر سے جدا نہیں کریں گی، ان کو معلوم ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، ان کا لے دے کے سہارا میں ہوں، اگر میں نہ ہوں تو گھر بھی نہ چلے، میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ یہ سب تمہاری خام خیالی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہاری امی کا سارا زیور بک چکا ہے، گھر کے بھاری برتن بھی علیحدہ کر دیے گئے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دونوں بھائی نومی کے قرضے کے بھاری رقم ادا کر رہے ہیں، لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ گھر کے نظام میں کوئی فرق کیوں نہیں آیا؟ اب تک ویسے ہی گلچھرے اڑا رہے ہیں، وہی سینما ہے، وہی ہوٹل، وہی آؤٹنگ، وہی شاپنگ، آخر ان سب باتوں کے لیے روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جمیلہ آپا کی باتوں اور خصوصاً ان کے آخری جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ جانے جو خرچ کرتے ہیں انہی کو معلوم ہوگا۔ معلوم تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سمینہ، لیکن ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، انہوں نے بہت سلجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور مجھے سر جھکا کر خاموش ہونا پڑا، اور انہوں نے مجھے خاموش اور متفکر دیکھ کر کہا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ سنجیدگی کے ساتھ جواب دو کہ تمہیں شادی کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں مگر کیسے اور کہاں؟ دنیا ابھی نیک اور صاحب کردار لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے، مل ہی جائے گا کوئی اللہ کا نیک بندہ، لیکن تم اپنی جگہ مضبوط رہو، فضول اور واہیات خیالات کو دل سے نکال دو، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بظاہر یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ ظاہر ہے کہ بات گھر کی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اب تک اس پر غور کیوں نہیں کیا، اور اگر غور کیا تو پھر اس کی کھوج کیوں نہ لگائی کہ اتنی پریشانی اور معاشی مشکلات کے باوجود گھر میں اس طرح اللے تللے کس طرح سے ہو رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اور یہ سب سوچ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نامعلوم اندیشوں کے خوف سے کانپنے لگی، لیکن اپنی عادت کے موافق خاموش رہی اور اپنے کمرے میں پڑے پڑے چپکے چپکے حالات کا جائزہ لیتی رہی۔ اور میں نے دیکھا کہ ناجیہ اور عروسہ دونوں ہفتے میں 2-1 بار سیکنڈ شو دیکھنے ضرور جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی کوئی سہیلی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور جن کو میں نہیں جانتی۔ اس دوران بھیا اور بھائی جان دونوں اطمینان سے تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ امی کیا عروسہ اور ناجیہ بھائی جان اور بھیا کے بغیر بھی راتوں کو باہر گھوم سکتی ہیں؟ میں نے ایک دن امی سے سوال کیا۔ ہاں سمجھدار اور جہاں دیدہ ہیں، ان کے جانے میں کیا حرج ہے، انہوں نے جواب دیا۔ حرج تو کوئی نہیں ہے، مگر کیا بھیا اور بھائی جان ان کو غیر مردوں کے ساتھ نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے بہت محتاط انداز میں سوال کیا۔ وہ ان کی بیویاں ہیں، ان کو اختیار ہے، تجھے کیا فکر ہے؟ امی نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اختیار تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ یہ بات اچھی نہیں لگتی، آخر دنیا والے کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے؟ میں نے بہت چاہا کہ زبان روک لوں، لیکن یہ جملے کہے بغیر نہ رہ سکی، اور امی میری بات پر آگ بگولا ہو گئیں اور بولیں، تو کیوں جلی مرتی ہے، تجھے کس کے ساتھ باہر جانا ہے، تو بھی جا گھوم، پھر سیر و تفریح کر، تجھے کس نے منع کیا ہے؟
لیکن تو منہ پھلائے، سر جھاڑ، منہ پھاڑ کیے ہوئے نہ جانے کس کے سوگ میں بیٹھی ہے۔ امی جان، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے۔ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن دنیا کا منہ نہیں بند کر سکتی۔ مجھے تو اپنی بھاوجوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو پورا گھر مرگھٹ بن گیا ہوتا، نہ کوئی ہنستا نہ بولتا۔ امی نے اور زیادہ درست لہجے میں جواب دیا، اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنے مختصر ترین کمرے میں آ گئی اور اپنی عادت کے مطابق تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں غم کے اتھاہ سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ سورج نے اپنا سفر کب ختم کیا، شام کب آئی، رات کب آئی، دھوپ کب گئی اور چراغ کب جلے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر کہا، سمینہ۔ اور میں ایک دم سے چونکی، پلٹ کر دیکھا تو ہما اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں تمتما رہا ہے؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس نے بڑی تشویش سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر خامخواہ تو نہیں روتا؟ چلو میرے ساتھ چلو، اس نے کہا اور مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئی، اور باوجود ضبط کے میں نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ظاہر ہے وہ میری سہیلی تھی، بہن کے برابر عزیز۔ اس نے ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا اور کہا، سچ ہے بہت سی باتیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی منہ سے نہیں کہی جا سکتی۔ امی انہی باتوں کی وجہ سے تمہارے یہاں میرا آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ یہی کہتی ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے سمینہ کو یہاں بلا لیا کرو۔ میں جانتی ہوں ہما، مجھے معلوم ہے کہ یہ گھر اب ایک بہت بڑا دلدل ہے، غلیظ اور گہری، نہ جانے میں اس میں کس وقت پھنس جاؤں۔ لیکن اب تو یہاں سے فرار کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں اب بھی کسی ایسی ناؤ کی تلاش میں ہوں جو مجھے ساحل تک پہنچا دے۔ میں نے رک رک کر پھر اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا۔ ہاں، ناؤ تو مل ہی جائے گی، بلکہ مل بھی گئی تھی، لیکن تمہاری امی تو ہر اس کشتی میں سوراخ کرنے کو تیار رہتی ہیں جس پر تم پار اترنا چاہتی ہو، ہما نے جل کر کہا۔ ہاں، اور اب تک میں نے یہی غلطی کی کہ ان کی خوشی اور مرضی کا خیال کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں ہما، کبھی کبھی تو میں یہی سوچتی ہوں کہ مجھ سے اچھی تو نوشینہ اور نادرہ ہیں، جن کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، پیسہ ان پر برستا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی ہیں، پھر نہ ان کی امی ناراض ہیں نہ ان کے خاندان کے لوگ۔ ایک میں ہوں کہ ہر قدم پر پھونک پھونک کر پاؤں رکھتی ہوں، بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتی ہوں، لیکن سب مجھ ہی سے ناراض ہیں۔ امی جو الفاظ کہے وہ میرے دل پر نقش ہیں، وہ میری ماں ہیں، کم سے کم ان کو تو ایسی بات اس لہجے میں کہنا نہیں چاہیے تھی، میں نے دلگیر ہو کر کہا، اور آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ ارے سمینہ، تم پھر رو پڑی؟ ہاں، آج میرا دل بہت اداس ہے، میں رونا چاہتی ہوں، اور جانتی ہو ہما کہ اب میں کیا کرنے والی ہوں؟ کیا؟ دیکھ لینا، جب امی کو میری روش پسند نہیں ہے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود میں ہی سب سے بری ہوں، تو پھر میں بھی نوشینہ اور نادرہ کی طرح کیوں نہ بن جاؤں؟ بس تم دیکھ لینا، آج نہیں تو کل میں یہی کروں گی۔ اور ہما یہ بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگی اور بولی، دیکھ لی تمہاری ہمت اور تمہارا حوصلہ، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، بس چھوڑو یہ حماقت کی باتیں اور پوچھو اپنے آنسو۔ اس نے اس انداز میں کہا جیسے اسے میری بات کا مطلق یقین نہ ہو، اور اپنے اوپر اس کا یہ اعتماد اور بھروسہ دیکھ کر میں کچھ پشیمان سی ہو گئی، اور کچھ دیر بعد اس نے خود کہا، خیر یہ سب بکواس ہے، لیکن میرے خیال میں تم کو اپنی شادی کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن کیسے؟ کس طرح؟ یہی کہ جہاں دل جمے، جو پسند آئے، جو مناسب ہو، اس سے رشتہ جوڑ کر اس گھر کو خیر بات کہو، عافیت اسی میں ہے۔ اس کی بات بالکل درست تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ کوئی اس معاملے میں بیچ میں پڑھنے کو تیار تھا، اور پڑھتا بھی کون؟ ایک مرتبہ جمیلہ آپا منہ کی کھا چکی تھی، دوسری مرتبہ رضیہ خالہ۔ میں یہ بات منہ سے کہہ نہ سکی، لیکن دھیمے سے کہا، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو سبھی کا مالک ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں میں ہمت چاہیے، اور آج نہیں تو کل یہ ہمت تم کو کرنا پڑے گی۔ لیکن اب کی مرتبہ نہ امی پہل کریں گی اور نہ جمیلہ آپا، بلکہ تم کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا پڑے گا، اور مدد ہم سب کریں گے، ہما نے بڑے سکون اور وثوق سے کہا۔ میں اس کی باتوں کو سنتی رہی، اور مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے نوشینہ اور نادرہ کے نقوش مٹ رہے ہیں۔
میں جس کشمکش میں مبتلا تھی اس کو میرا ہی دل جانتا تھا۔ گھر کیا تھا، کانٹوں کی سیج تھا۔ ناجیہ اور عروسہ تو خیر مجھے کبھی اچھی نہ لگی، اب بھائیوں سے بھی جو جی برا ہو گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ یہ لوگ بغیرتی کی اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ فیکٹری میں کام کرتے کرتے میں خود مشین کا ایک پرزہ بن چکی تھی۔ ہر چند ہما کی باتیں میرے دل میں اتر گئی تھیں، لیکن نوشینہ اور نادرہ کے خیالات، ان کے سبز باغ آج بھی مجھے للچا رہے تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب میں بھی تھک ہار کر ہر بندھن کو توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے خیالات میں کھچڑی سی پک رہی تھی، ذہن میں الجھنے اور دل میں سخت کشمکش تھی۔ کبھی میں ہما کی جانب جھکتی اور کبھی نوشینہ اور نادرہ کی طرف۔ ہو سکتا ہے میں خود کو ہی فیصلہ کر لیتی، لیکن ایک دن شام کو جب میں گھر واپس آئی تو امی نے کہا، آ گئی تمہیں نوشینہ بلانے آئی تھی، وقت ملے تو چلی جانا۔ اچھا، میں نے جواب دیا اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد اس کے گھر کی طرف چلی گئی، کیونکہ مجھے خود یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک گھر میں بغاوت کے فیصلے پر اٹل ہوں، جیسے میں نے بھی دنیا سے انتقام لینے کی ٹھانی ہے۔ میری صورت دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئیں، بڑی آؤ بھگت کی اور کہا، دیکھو سمینہ، پرسوں ہم نے ایک جگہ جانے کا پروگرام بنایا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں، لیکن پتہ تو چلے کہ کہاں جا رہی ہو۔ بس ایسے ہی، ان کے دفتر کے 2-4 لوگ ہیں، میں اور نادرہ ہیں، تم بھی ساتھ چلو تو کمپنی رہے گی۔ تم کو ایک صاحب سے ملائیں گے، بڑے باتونی اور حسوڑ ہیں، تم ان سے مل کر خوش ہو جاؤ گی۔ نوشینہ نے بڑے وثوق سے کہا، اور میں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی اور دھیمے سے کہا، لیکن جاؤ گی کہاں؟ یہ تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوگا، جو امام کی نیت وہی ہم لوگوں کی نیت۔ ویسے ارادہ ہے ہاکس بے تک جانے کا۔ اتنا لمبا سفر؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، صبح نکل جائیں گے، رات کا کھانا کھا کر لوٹ آئیں گے۔ تم چلو تو صحیح، بڑا مزہ آئے گا۔ نادرہ نے پھر مجھے پھسلایا۔ تم لوگوں کے ساتھ تو خیر میں جا سکتی ہوں، لیکن وہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کوئی بھی ہو، تم کو اس سے کیا غرض؟ تم نہیں جانتی تو کیا ہوا، ہم سب تو جانتے ہیں، اس نے بڑے وثوق سے کہا، اور میں تیار ہو گئی۔ ضمیر نے ایک بار مخالفت بھی کی، لیکن میں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی۔ اتفاق کہیے یا میری قسمت، یہ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب بھی آ گئے جن کی گاڑی میں ہم کو جانا تھا۔ خوش پوش، ہنس مکھ اور وجیح نوجوان ہیں، باتیں کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ ان کے آتے ہی نوشینہ نے ان سے میرا تعارف کروایا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ہے مس سمینہ، میری بلکہ ہم دونوں کی سہیلی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کیا آپ کسی کالج میں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا۔ پڑھتی تھیں، اب تو فیکٹری میں ملازم ہیں۔ فیکٹری میں؟ یہ بھی کوئی کام کرنے کی جگہ ہے؟ میرے خیال میں تو اچھی لڑکیوں کو اچھی جگہ کام کرنا چاہیے۔ فیکٹری تو ایسی لڑکیوں کو جانا چاہیے جن کو اللہ میاں نے اپنے ہاتھ سے بنانے کے بجائے PWD کے کسی ٹھیکیدار سے بنوا دیا ہو۔ ان کے اس جملے پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، اتنی کہ ضبط کے باوجود میں ہنسے بغیر نہ رہ سکی، اور مجھے مسکراتا دیکھ کر انہوں نے کہا، میں سچ کہتا ہوں، بعض رنگ چمنی کے دھوئیں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیے اس ذکر کو، یہ بتائیے کہ آپ کی نئی سہیلی بھی ہاکس بے چل رہی ہیں یا نہیں؟ چل رہی ہیں مرزا صاحب، بالکل چل رہی ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دعوت ہو اور وہ انکار کرے؟ نوشینہ نے ہنس کر کہا، اور مجھے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان کا نام مرزا صاحب ہے۔ واقعی ان کی شخصیت بڑی موہنی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، لیکن اپنا گہرا نقش چھوڑ گئے، اور میں فضاؤں میں انہی کی آواز کو گونج سنتی رہی۔ اس کو انسانی کمزوری کہیے یا عمر کا تقاضا کہ میرا دل یہی چاہتا رہا کہ وہ سامنے بیٹھے رہیں اور میں ان کی باتیں سنتی رہوں، اور شاید اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہاکس بے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور نوشینہ نے کہا، تم نے دیکھا کتنے سویٹ ہیں مرزا صاحب؟ ہاں دیکھا، بڑے فیاض ہیں، اتنے تحفے دیتے ہیں کہ مت پوچھو، اور مہمان نوازی کی تو حد نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 دوست اور بھی ہیں، وہ بھی انہی کی طرح ہیں۔ ہم 6 آدمی ہو جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، نادرہ نے کہا، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ نادرہ اور نوشینہ کی باتیں میں نے ہما کو بھی نہیں بتائیں، اور نہ یہ کہا کہ میں مرزا صاحب کے ساتھ ہاکس بے جا رہی ہوں، ان مرزا صاحب کے ساتھ جن کو میں جانتی تک نہیں۔
میں نے اس بات کی بھی ہوا نہ دی کہ میرے خیالات بدل رہے ہیں۔ اب میں نے بھی بغاوت کی ٹھانی ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی اڑی اڑی پھروں گی، اپنے اخلاقی اقدار کی زنجیروں کو توڑ کر، گھر گھر کے حالات سے بے نیاز ہو کر، کبھی سینما ہاؤس، کبھی ریسٹورانٹ میں، کبھی پکنک میں۔ زندگی کی محرومیوں کو مٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک ذریعہ ہے۔ آج سے میں نے بھی دنیا والوں کو چھوڑا، کہنے دیں کہنے والوں کو۔ ایک دن کہنے والے بھی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ سے اب یہ گاڑی نہیں کھینچی جاتی۔ صبح کی گئی شام کو گھر لوٹوں، 4 پیسے کما کر لاؤں، زندگی گزاروں، ہر چیز کے لیے ترسوں، ہر کپڑے کے لیے للچاؤں۔ میں نے اپنا لڑکپن اور جوانی کا کچھ حصہ سادگی میں گزارا ہے، صرف اس امید پر کہ میرا بھی گھر آباد ہوگا، میرا چاہنے والا شوہر مجھے بھی ایک سے ایک اچھا لباس پہنائے گا، میں پہنوں گی اور وہ خوش ہوگا۔ لیکن اس تمنا کا مطلب چولہے میں گئے دنیا والے، زندگی دل مار مار کر گزار دوں، چولہے میں گئے دنیا والے اور بھاڑ میں پڑے اس کے لوگ جن بھائیوں کے ساتھ میں نے اتنا کیا، جن کے لیے اتنی قربانیاں دیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا جو کوئی اور کرے گا؟ بستر پر لیٹ کر میں نے سوچا تو میرے دل میں نفرت اور بغاوت کا لاوا پھوٹ پڑا، اور میں نے ٹھان لی کہ میں ہاکس بے جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ چھٹی کا دن ہوگا، امی سے جمیلہ آپا کے گھر کا بہانہ کروں گی اور ہما کو بھی نہ بتاؤں گی۔ وہ میرے لیے دھرتی کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی باتوں سے میرے خیالات کا دھارا بدل دیتی ہے۔ میں نے اپنے رکے ہوئے قدم آگے بڑھانے کی ٹھان لی تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نوشینہ اور نادرا نے پروگرام بنایا۔ میں پہلے سے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ کوئٹہ کی برفانی ہواؤں نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بازاروں میں کرسمس کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ صدر کی دکانوں پر سال نو کی مبارکباد اور تہنیت کے کارڈ بکھرے ہوئے تھے، اور میں نوشینہ اور نادرا کے ساتھ نئے کپڑے خرید رہی تھی۔ یہ کپڑے جلد سلوا لو، تم کو نئے سال کی پارٹی میں پہنا کر لے جائیں گے، نوشینہ نے کہا۔ لیکن تم بیچ میں سے بھاگ نہ جانا احمق کہیں کی، نادرا نے کہا۔ نہیں، تم لوگ جب میرے ساتھ ہوگی تو میں بھی دنیا دیکھوں گی، میں نے کہا۔ قسم خدا کی بڑا مزہ آئے گا، نوشینہ نے جواب دیا۔ تمہاری آمد اور ہماری ٹولی میں تمہاری شرکت احباب کے لیے سال نو کے لیے تحفہ بنے گی۔ یقین کرو سب لوگ تم کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوں گے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے گہرا آشی پھولدار کپڑا قمیص کے لیے خریدا۔ اس کی ہم رنگ سادہ شلوار اور دوپٹہ لے کر میں واپس آئی، ان کو بیٹھ کر سیا، لیکن نہ جانے کیوں اس سلائی پر میرے ہاتھ بار بار رک رہے تھے۔ دل رہ رہ کر یہی کہہ رہا تھا کہ جس قیمت میں یہ ایک جوڑا بنا ہے، اس میں 3-4 سیدھے سادے بن جاتے، لیکن اب ذہنی طور پر ہر تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو کچھ سیا، کچھ سلوایا۔ اس عرصے میں نوشینہ اور نادرا دونوں بار بار میرے یہاں آتی رہیں اور مجھے سبز باغ دکھاتی رہیں، جو ان کی پرانی عادت تھی۔ جس دن دسمبر کی 31 تاریخ تھی، اس روز سردی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرتا ہی چلا گیا، اور کراچی کے لوگ اور زیادہ بدحواس ہو گئے۔ میں اپنے بستر پر دبک گئی۔ اب مجھے نہ عروسہ کی پرواہ تھی، نہ ناجیہ کی، نہ بھائی جان کی، نہ بھیا کی۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ حقیقی زندگی وہی ہے جو عروسہ اور ناجیہ کی ہے۔ ان کے گھر تو آباد ہیں، چاہے جس طرح بھی آباد ہوئے ہوں۔ پھر زندگی کا لطف نوشینہ اور نادرا لے رہی ہیں، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ۔ جس کو دیکھو ان کا گرویدہ ہے۔ ہر شخص ان کو اپنی کار میں لفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ چیزیں خود کم خریدتی ہیں، تحفے تحائف زیادہ وصول کرتی ہیں۔ کبھی سینما میں، کبھی ریسٹورانٹ میں، کبھی ہل پارک پر، کبھی فیریئر ہال میں حسین اور رنگین تتلیوں کی طرح اڑا کرتی ہیں۔ میں بھی اب ان کے ساتھ ہوں گی۔ کل شام کو بڑا مزہ آئے گا۔ سال نو کی پارٹی میں ہم سب جائیں گے۔ نوشینہ کہہ رہی تھی کہ گہرا سبز رنگ مجھ پر بڑا اچھا لگتا ہے، میں یہاں سے تو یوں ہی چلی جاؤں گی۔ نوشینہ میرا بھی میک اپ کرے گی، اور پھر اس عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو میری ناک میں مہکنے لگی جو یہ دونوں استعمال کرتی تھیں۔ میں اپنے خیالوں کی اڑان میں بہت دور نکل گئی، خوابوں کی حسین بستی میں کھو گئی، اور اسی پرکیف دنیا کے تصور میں میری آنکھ لگ گئی۔ لیکن میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا، جیسے میں بنی سنوری کھڑی ہوں، نوشینہ کا گھر ہے، ان دونوں نے مجھے نوک پلک سے درست کر دیا ہے، مجھے اپنے حسن کا احساس ہے، اور مجھے اس بڑی سی شاندار گاڑی کا انتظار ہے جو مجھے لینے کے لیے آنے والی ہے۔ اتنے میں گاڑی آئی، ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھی،
لیکن دفتن گلی کے کسی گوشے سے میرے ابو نکل آئے اور مجھے یوں بے نقاب دیکھ کر بولے، کہاں چلی سمینا؟ ٹھہر جا، گھر کی عزت اور ناموس کی پاسبان لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے نہیں، اور تو میری امید کی آخری کرن ہے۔ میرے ابا! میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، ماتھا چوم کر پیار کیا اور پیٹھ تھپ تھپا کر بولے، میں تیرا دکھ جانتا ہوں بیٹی، لیکن یاد رکھ، اوس کے قطروں سے پیاس نہیں بجھتی، برف کی مصنوعی ٹھنڈک سے تشنگی اور بڑھتی ہے۔ روپ کے لالچی بہت ہوتے ہیں، لیکن جنم کرم کا ساتھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ان کے سینے سے لگی کھڑی ہوں، لیکن ان کا جسم بتدریج ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی شکل دھندلا گئی اور چیخ مار کر میں اٹھ بیٹھی۔ یقینی یہ میرا ضمیر تھا جو باپ کے روپ میں مجھے آخری بار ٹوکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں، دہشت میں بستر سے چھلانگ لگائی۔ امی، امی، امی کہاں ہیں آپ؟ امی! میں دیوانہ وار ان کے بستر کی طرف بھاگی اور ان کے لحاف میں گھس گئی۔ کیا ہوا سمینا؟ ارے کیا تو پھر ڈر گئی؟ کیا ہوا؟ سردی لگ رہی ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا، لیکن میں ان سے چمٹ گئی، اور اس طرح چمٹ گئی جس طرح کوئی خوفزدہ بچہ ماں کی آغوش کو نہ چھوڑے۔ انہوں نے سوتے سوتے میرے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور میں ان کے بدن میں ممتا کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اس وقت مجھے جو سکون ملا ہے کہ اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں وہیں سو گئی۔ میں صبح کو جب اٹھی تو پھر وہی کشمکش شروع ہو گئی۔ میرے خوابوں کے محل مسمار ہو چکے تھے، میرے ارادے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اب میں وہی سمینا تھی جس کی روش سے نوشینہ اور نادرہ کو شکوہ تھا۔ رات کو بستر سے اٹھ کر مجھے واقعی ہوا لگ گئی تھی، مجھے سخت نزلہ ہو رہا تھا۔ نوشینہ اور نادرہ پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس پریشانی میں وہ گھر آئیں اور میں نے کہا، میں نہیں جا سکتی، میری طبیعت خراب ہے۔ لو، تم نے پھر سارا بنایا کھیل بگاڑ دیا، نوشینہ نے بگڑ کر کہا۔ تم کو میری حالت نظر نہیں آتی؟ اب ایسی بھی نہیں ہے جیسی تم نے بنا رکھی ہے۔ چلو اٹھو، ہم تمہارے لیے ایک عدد لمبے سے کوٹ کا بندوبست کر دیں گے، نادرہ نے کہا، لیکن میرے ذہن میں تو کوئی اور بات تھی۔ میں ان کا کہنا کیسے مان سکتی تھی؟ وہ بیچاریاں پھر مجھ سے مایوس ہو کر چلی گئیں اور میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سوچنے لگی کہ جو کچھ ہوا خدا کا شکر ہے کہ میں اس زندگی سے بچ گئی جس کے عارضی حسن میں لڑکیاں کھو جاتی ہیں، اور جوانی ختم ہونے کے بعد جب گھر لوٹتی ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے وہاں نہ جانے کے فیصلے پر مطمئن تھی، اتنی مطمئن تھی کہ شام کو جب ہما آئی تو میں نے اپنی ساری رودات پھر اس کو سنا دی۔ تمہاری حماقتوں کا بھی جواب نہیں ہے سمینا، اس نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر گھومنے پھرنے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے واٹر پروف قسم کی لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سلیقہ اللہ جس کو دیتا ہے شروع ہی سے دیتا ہے۔ تم اب باہر نکل کر کون سا تیر مار لوگی؟ اس نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، تم بھی میرا مذاق اڑانے لگی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم کیا کرو، یہی ایک ٹیڑھا سوال ہے۔ تمہارا قصور صرف اس قدر ہے کہ تم عزت اور شرافت کے ساتھ گھریلو زندگی بسر کرنا چاہتی ہو۔ تم کو ساحل کی تمنا ہے، تم کشتی کی سیر کی قائل نہیں ہو۔ ہاں، اس معاملے میں قصوروار کون ہے؟ دیکھنا یہی ہے، ہما نے جواب دیا۔ یہی دیکھتے دیکھتے سالوں بیت گئے۔ اب تو گھر کا حال بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ امی نے تو شرم کا پردہ اور آنکھ کا لحاظ بالکل ختم کر دیا ہے۔ میں نے سرد آہ بھر کر کہا۔ ہاں، خوب یاد آیا۔ یہ تو بتاؤ وہ نومی کا قرضہ ادا ہوا یا نہیں؟ یا تمہارے بھائی اب تک اسی کی قسط بھگت رہے ہیں؟ میں اس سوال سے گھبرا گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والی تھی، اس لیے آہستہ سے کہا، میرے خیال میں تو ابھی باقی ہے، یا ہو سکتا ہے ادا ہو گیا ہو، لیکن اللے تللے وہی ہیں۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے سمینا؟ ہما نے ایک بار اور مجھے جھنجھوڑا۔ میں ان باتوں کو سوچ کر مزید اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے 4 پیسے کما رہی ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن تم دنیا کا منہ تو بند نہیں کر سکتی. اب تو یہ حالت ہے کہ جس کو جو منہ میں آیا وہ عروسہ اور ناجیہ کو کہہ دیا. اس نے اس انداز میں کہا کہ میں پھر کانٹوں میں گھسنے لگی اور انتہائی کرب کے عالم میں نے جواب دیا. تم بھی جانتی ہو ہما اور میں بھی جانتی ہوں، لیکن دوسروں پر تو چھوڑو، اب تو مجھے اپنے پر اعتماد نہ رہا. یہ کہتے کہتے میں پھر رو پڑی اور ہما مجھے سمجھانے لگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ناجیہ اور عروسہ کی بدنامیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں. امی بدستور کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی ہیں اور میں اس ماحول سے پٹا توڑ کر بھاگنا چاہتی تھی. اس لیے میں نے آہستہ سے کہا، ہما مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ناجیہ اور عروسہ بیاہ کر نہیں بلکہ گھر کی چوکھٹ توڑ کر ہمارے یہاں داخل ہوئی ہیں، اور جب گھر کی چوکھٹ ہی ٹوٹ جائے تو اندر باہر کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اب تو یہی محسوس ہوتا ہے جیسے باہر کی گندی گلی کا پانی گھر میں بھر گیا ہے. میں اپنا دامن کب تک بچاتی رہوں؟ کوئی برا داغ دھبا نہیں لگے گا تو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پڑ ہی جائیں گے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے. لیکن تمہاری امی اس راہ میں بھی حائل ہو جاتی ہیں. آخر وہ کب تک جھوٹے نام و نمود پر جان دیں گی؟ میں اور ہما دونوں سوچتے رہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہ ملا، اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں ختم ہو گئی. گھر سے نفرت اور گھر والوں کے خلاف بغاوت میرے دل میں روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی. امی کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہو رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں ان کو اپنے سیدھے سادھے لباس میں اب ایک آنکھ نہیں بھاتی ہوں. ناجیہ اور عروسہ کے طنز تو میں نے بہت سنے تھے، لیکن اب امی کی آڑی ٹیڑھی باتیں سن کو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، اور میں نے ایک مرتبہ پھر عزم کیا کہ اب کی مرتبہ جو بھی موضوع آدمی ملے گا میں اپنا گھر آباد کر لوں گی. ایک دن میں انہی خیالات میں غلطاں بیٹھی تھی کہ نوشینہ آ گئی. ارے تم نوشینہ، آؤ آؤ. مجھے آنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن خیر آ گئی. کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تم نے ہمارا پروگرام بہت گڑبڑ کیا اور پھر منہ چھپا کر اس طرح گھر میں بیٹھ گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. کیا کروں نوشینہ، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، میں نے بیزاری کے انداز میں کہا. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو نہ صحیح، تم دوسروں کی سمجھ پر بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. خیر چھوڑو اس بحث کو، ایک خوشخبری سنو. کہو، میں نے اشتیاق سے پوچھا. نادرا کی شادی ہو رہی ہے. اچھا، کب؟ کس کے ساتھ؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا. افسر بھائی کے دوست بہت بڑے افسر ہیں، ان کی ایک اچھی سی کوٹھی ہے، کار ہے. نادرا ان کے یہاں عیش کرے گی، نوشینہ نے بڑے للچائے ہوئے انداز میں کہا. اور نہ جانے کس جذبے سے متاثر ہو کر میں نے کہا، کیا نام ہے ان کا؟ کلیم حسین، اس نے بتایا، اور ان کا پورا عہدہ اور پتہ بتا دیا. ظاہر ہے کہ میں ان کو نہ جانتی تھی. اس نے جو کچھ کہا میں سنتی رہی، اور آخر میں بولی، کب ہے شادی؟ بس اگلے مہینے ہے. نادرا تیاریاں کر رہی ہے، تم اس کے کپڑے اور زیور دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، نوشینہ نے کہا. اور میں بڑی دیر تک یہی باتیں کرتی رہی. اس کے جانے کے بعد میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ دنیا واقعی بڑی عجیب جگہ ہے. دوسرے دن میں نے یہ خبر ہما کو سنائی اور اس نے صرف ایک جملے میں پورا واقعے پر مختصر ترین تبصرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی. بات ختم ہوئی، لیکن اس کا جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا کہ مرد کبھی کبھی اتنے احمق ہوتے ہیں کہ دیکھتے بھالتے جیتی مکھی نگل لیتے ہیں. نادرا کی شادی کی تیاریاں زیادہ تر نوشینہ کے یہاں ہو رہی تھیں. وہی سلائی کٹائی کا کام ہوتا رہتا تھا. اس سلسلے میں بھی وہاں ایک دو بار گئی، اور ایک دن نوشینہ نے کہا، سمینہ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں، بھلا تمہاری بات کا میں نے کبھی برا مانا ہے؟ میں نے جواب دیا. لیکن خدا جانے کیوں دل دھڑکنے لگا، کیونکہ جب وہ مسکین صورت بنا کر کوئی بات کہتی تھی تو اس کا خاص مطلب ضرور ہوتا تھا. نادرا کی شادی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ کی تمام لڑکیاں اپنے اپنے ٹھکانوں لگ چکی ہیں. آخر تم نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ ہر آدمی اپنے متعلق بہت کچھ سوچتا ہے، بہت سے منصوبے بناتا ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہوتا
کہ اس دماغ میں بسنے والے تمام اب پورے ہو جائیں؟ میں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ تمہاری مرضی بھی تو معلوم ہو۔ یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ تم سوسائٹی میں گھومنے پھرنے والی نہیں ہو۔ تم اب تک انہی لڑکیوں میں ہو جو گھر میں پڑی ہیں اور صرف کام سے باہر نکلتی ہیں۔ ہاں، جب تم جانتی ہو تو پوچھتی کیوں ہو؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم سنجیدگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اس نے یہ بھاری بھرکم سوال میرے اوپر دے مارا۔ یہ تم نے کیسے جانا کہ میں اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ تو پھر ریحان سے کیوں شادی نہ کی؟ اس سوال کا جواب امی دیں گی۔ لیکن چاہا تو تم دونوں میں تھی، اور میرے خیال میں اختر بھائی کے بعد وہی پہلا آدمی تھا جس کو تم نے پسند کیا تھا۔ ہاں، لیکن میری امی پسند ناپسند سے میری پسند ناپسند سے کیا ہوتا ہے؟ امی نے تو بھیا اور بھائی جان کے اشارے پر اس کو بالکل گیا گزرا قرار دے دیا۔ حالانکہ اخلاقی طور پر وہ آدمی ہیرا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے ہمت کیوں نہ کی؟ شادی تمہاری ہو رہی تھی نا کہ امی کی؟ اب نادرا کو لے لو، کیا اس کے والدین اس رشتے سے راضی ہیں؟ بالکل نہیں، نوشینہ نے انکشاف کیا۔ اچھا، لیکن اس کی وجہ؟ صرف یہ کہ اس کی پہلی بیوی اور بچے موجود ہیں۔ تو پھر نادرا نے کیا سوچا؟ دولت مند آدمی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ توتی تو ہمیشہ نادرا کا بولے گا۔ پہلی بیوی تو جاہل اور ان سوشل ہے، ایک کونے میں پڑی ہے، پڑی رہے گی، نوشینہ نے بڑے سکون سے کہا، اور میں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی۔ تو کیا یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گی؟ میں نے اپنے عقل کے مطابق سوال کیا، اور اس نے کہا، نہیں، توبہ کرو، اس نے نادرا کے لیے ابھی سے ایک کوٹھی لے لی ہے، وہ اس کو الگ رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو لے کر یورپ چلے جائیں۔ اس معاملے میں نادرا واقعی خوش قسمت ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، یہ اپنا اپنا مقدر، میں نے جواب دیا۔ خیر، یہ ذکر تو بس یوں ہی نکل آیا تھا، بات تمہاری تھی کہ تم نے کیا سوچا ہے، کیا چاہتی ہو؟ یقین کرو، مجھے تمہاری افسردگی، یہ پس مردگی اور بے کیف زندگی نہیں دیکھی جاتی۔ میں کیا چاہتی ہوں کیا بتاؤں، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اب میں زیادہ عرصے تک ملازمت نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ سوچا بھی؟ کیا سوچوں، سوچا تو یہی تھا کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو جس کی میں مالک ہوں، میرا اپنا گھر ہو، یہی میری منزل ہے، یہی میرا ساحل، جس کی تمنا اتنے برس بیت گئے۔ تو پھر تم اپنی مضبوطی سے جم جاؤ۔ اور ہاں، ایک رشتہ ہما کی امی بھی تو لائی تھی، کیا ہوا اس کا؟ ان کے لیے یہ بہانہ تو نہ تھا کہ وہ ریحان کی طرح غریب اور بیکار ہیں؟ لیکن اب کی بار امی کی کم مائیگی آڑے آئی، ان کے پاس لینے دینے کو کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کا مطالبہ کچھ نہیں تھا، نہ سونے کی تمنا، نہ چاندی کی خواہش۔ پھر لیکن بھیا اور بھائی جان کی پلاسٹک سے بنی ہوئی ناک تو بہت لمبی ہے نا، ہر وقت اس کے کٹنے یا نیچی ہونے کا خطرہ رہتا ہے، میں نے جل کر جواب دیا۔ میری مانو تو اب تم اپنی جگہ اپنی مضبوطی سے جم جاؤ، یہ تمہارا شرعی اور قانونی حق ہے، اس کو کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، سمجھی؟ ہاں، بات تو صحیح ہے، لیکن کوئی بھروسے والا آدمی بھی تو ہو۔ مل جائے گا، فکر نہ کرو، اس نے جواب دیا، اور میری ڈوبتی ناؤ کو تنکے کا پھر سہارا مل گیا، اور میری آنکھوں میں امید کی کرن دیکھ کر اس نے کہا، کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا، بڑا اچھا لگا، یاد تو مجھے نہیں ہے، لکھ لیا تھا، سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچہ نکالا اور کہا، سنو، کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا حافظ ہے، اور یہ شعر ان لہروں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ اور یہ شعر میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ میں نے دھیمے سے کہا، جن کے مقدر میں ساحل ہوتا ہے، ان کے لیے کسی ٹوٹے ہوئے درخت کا تنا ہی بہتا ہوا چلا آتا ہے، جس پر بیٹھ کر وہ پار اتر جاتے ہیں، اور جن کی تقدیر میں ڈوبنا ہوتا ہے، وہ بغیر بھنور کے ڈوب جاتا ہے، بعض مرتبہ ناخدا بھی ان کو ڈبو دیتا ہے۔ خیر، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری ڈھارس بندھائی، اور میں اس کے خلاف معمول رویے پر حیران رہ گئی۔